صفحہ نمبر 278، سورہ مریم، آیت نمبر 41۔ سورہ مریم، آیت نمبر 41۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْکُرْ، اور ذکر کیجئے، یاد کیجئے، فی الکتابی، کتاب میں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، انہو، بے شک وہ، کانا تھا، صدیقہ، سچا، نبی۔ اذ قال، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد، کیوں تم عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع، جو نہیں وہ سنتے، ولا یبصر، اور نہیں وہ دیکھتے، ولا یغنی، اور نہیں وہ کام آئیں گے، ان کا تیرے شیء، کچھ بھی۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی، بے شک میں، قد جاءنی، تحقیق یا یقیناً آئی ہے میرے پاس، من العلم، علم سے، ما لم یأتیک، جو نہیں آیا تیرے پاس، فاتبعنی، پس تم اطاعت کرو میرے پیچھے چلو، اہدیکا، میں رستہ بتلاؤں گا تجھ کو، صراط، اہدیکا، راستہ دکھاؤں گا تجھ کو، صراط، راستہ، سویہ، سیدھا، ٹھیک۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد، نہ تم عبادت کرو، الشیطان، شیطان کی، ان الشیطان، بے شک شیطان، کانا ہے، للرحمن عصیا، رحمان کا نافرمان۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، این یمسک، کہ چھوئے تجھ کو، عذاب، عذاب، من الرحمن، رحمان سے، فتکون، پس تم ہو جاؤ، للشیطان ولیا، شیطان کے دوست یا شیطان کا ساتھی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم علیہ السلام کی فضیلت اور مرتبہ بتاتی ہے، اس کا نام ہی ان کی شان بتاتا ہے، ان کی عظمت، ان کی فضیلت بتاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو یہود تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کو ضد کرنے کے لیے مختلف ہیلے حربے استعمال کیے۔ مشرکین مکہ کو انہوں نے 3 سوال کہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھو، انہوں نے پوچھا، آپ نے بتایا۔ پھر نصارہ بھی ان سے پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعات کو چھیڑ دیا، ان کے معاملات کو چھیڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر پیچھے ہم نے پڑھا کہ مریم علیہ السلام اور اپنا عیسیٰ علیہ السلام وہ کون تھے، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، ان کے معاملات کیسا، اللہ نے ایک لفظ بتا دیا۔ اب اس چیز کا روئے سخن جو ہے وہ مشرکین مکہ کی طرف ہے، کہ مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہم ان کی نسل میں سے ہیں، ابراہیم کی نسل میں سے۔ تو ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، تم دعویٰ تو کرتے ہیں ان کا ہونے کا، لیکن یہ یاد تو کرو، قصہ تو پڑھو ان کا، وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا واقعہ پڑھو۔ وہ تو بڑے راست باز تھے، وہ تو توحید پرست تھے، انہوں نے توحید کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، ترک وطن اختیار کیا، اور اس کے بعد ان کی پوری زندگی انہی مصائب میں گزر گئی توحید کے لیے، کہ جب وہ
شادی ہوئی، پھر وہ بیٹا پیدا ہوا، بیوی کو لے کر چلے، بڑی مشکل دیروں کے بعد بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کو اللہ کے گھر کے پاس چھوڑ دیا، پھر جب وہ جوان ہوا اس کو ذبح کر دو، اس کی طرف چلے گئے۔ یعنی یہ سارے واقعات اس میں پوری زندگی ایک طرح دو میں گزر گئی۔ تو وہ توحید پرست ہے، تم تو شرک کی انتہا کری تمہیں کسی کو بیٹا، کسی کو بیٹی، کسی کو بیوی بنا دیا اللہ کا، تم کیسے کہہ سکتے ہو ہم ابراہیم کے اولاد میں سے ہیں؟ تو میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تو صدیق تھا، سچا تھا، نبی تھا۔ صدیق کہتے ہیں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس کا دل اور دماغ، اس کا ہر انگ سچائی کی تو راغب ہو، اور وہ ڈٹ گیا ہو حج کا حقیقت سچ کی طرح۔ صدیق ایسا جوش اور ایسا جذبہ ہو اس کے اندر کہ اس جیسا معاملہ کسی کے پاس نہ ہو۔ لیکن ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں بخاری شریف کے اندر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں معترضین، کہتے ہیں وہ ایک حدیث ہے کہ ابراہیم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں 3 جھوٹ بولے، پوری زندگی میں 3 جھوٹ بولے۔ ادھر صدیقہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں نا، وہ یہ ادبا کرتے ہیں، دیکھو جی یہ جو حدیث ہے نا اس کے اندر یہ صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی ہے، حدیث ہم صحیح تک نہیں پہنچ سکی، خدا کہہ رہا، اللہ کہہ رہا صدیق کیا وہ سچا ہے۔ تو ادھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 جھوٹ بولے۔ اگر ہم اس حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے کہ اپنی ذات کے لیے بولے، وہ اللہ کے لیے بولے۔ جب توحید کا اقرار کیا، 2 جھوٹ تو قرآن پاک کے اندر ہے۔ فرمایا جب انہوں نے کہا جی آؤ ہمارے ساتھ، وہ میلہ لگا تھا قوم کا، آؤ ہمارے، فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے۔ پھر آپ نے جب انہوں نے وہ چلے گئے، ان کے بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کو لہڑا رکھ دیا، تو وہ کہنے کس نے توڑا؟ وہ کہنے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو بڑا پتر اس سے پوچھنا کہ بول سکتا ہے، ان تمہارے چھوٹے پتوں کو کس نے توڑا؟ حالانکہ توڑا انہوں نے تھا۔ اور تیسرا جو انہوں نے کہا تھا، جب اپنی بیوی کو لے کر مصر سے گزرے، جو شاہ مصر تھا اس کا ایک گندا اصول تھا، جو حسین عورتوں سے پکڑ لیتا تھا، اور اگر خامد ساتھ ہوتا اس کو قتل کر دیتا تھا، اگر بھائی یا بیٹا ہوتا اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو وہ جب وہاں سے گزرے اس کو پتہ چل گیا، اس نے بلا لیا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ میری بہن ہے، بیوی تھی سارا، میری بہن ہے۔ واپس آ گئے، اس کے بعد اللہ کے نبی سارا کے پاس کہا اے سارا کہ اس روئے زمین کے اوپر دنیا میں اس وقت سے 2 ہی مومن ہیں، 2 ہی ایمان والے ہیں، ایک تو ہے ایک میں ہوں، اور اس وجہ سے ہم بھائی بھی، بہن بھائی بھی ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا یہ تیری کیا ہے؟ میں نے بہن کہہ دیا، تو مجھے اس کے آگے جھوٹا نہ کہنا، اس کے آگے جھوٹا مت کہنا۔ یعنی جب انہوں نے یہ چیز بھی کہی تو اسلام جو ہے وہ تو ہمیں درس ایک دیتا ہے، اسلام ہمیں آج بھی درس دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تم جھوٹ بول سکتے ہو، کس لیے؟ کسی کو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہو۔ اللہ فرمایا جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، مومن سب کچھ ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن فرمایا تم جھوٹ بول سکتے ہو صلح کرانے کے لیے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے جھوٹ بول سکتے ہو، اسی طرح جنگ کے دوران تم جھوٹ بول سکتے ہو دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، یعنی سارے معاملے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا جب انسان مجبور ہو جائے، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، وہ اپنا بد جسے کہتے ہیں کہ گناہ گار، یہ گناہ کرنے میں پسند نہ کرتا ہو، وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، وہ کیا وہ اپنا حرام کھا سکتا ہے؟ یعنی خنزیر وغیرہ، انسان کی موت کا ڈر ہے، سور وغیرہ، یعنی جب انسان کو پتا ہے میں مرنے کے قریب ہوں، تھوڑا بہت وہ زندگی بچانے کی خاصت ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو مفسرین نے لکھی ہے، محدثین نے بتائی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 170 سال زندگی میں صرف 3 دفعہ انہوں نے زندگی میں یہ بولا، لیکن وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے بولا۔ اور جو ہماری زندگی دیکھیں شب و روز کتنے جھوٹ بولتے ہیں ہم، دن رات کیا ہوتا ہے، ایسے نکل جاتا ہے۔ اگر 3 کہہ دیے تو اس میں صدیق میں حرف کچھ نہیں آیا ان کی صداقت کے اندر، وہ صدیق انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے سے، اللہ سے پیار کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کا واقعہ پڑھو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے تھے اور نبی تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، وہ جب کہا انہوں نے اے میرے ابا جان، پیار بڑا انداز، والدین سے محبت کا انداز، یا اباتی اے میرے ابا جان، والد بت پرست مشرک، یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان جن کو تم پکارتے کیوں پکارتے ہو؟ یہ سنتے بھی نہیں ہیں، یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں،
یہ تمہارے کچھ کام بھی نہیں آتے، ان کو تم کیوں پکارتے ہو؟ یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جو سنتا نہیں ہے، جو بولتا نہیں ہے، وہ تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، اور یہی تو ہم کہتے ہیں، اور جن کو تم پکارتے ہو، قبر والوں کے پاس جاتے ہو، جا کر پکارتے ہو، مختلف نام رکھے ہیں، وہ نہیں سنتے، وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دیتے۔ اگر تم کہتے ہو دیتے ہو، میں کسی کو پکڑ کے لے کر جاؤں ان کے پاس، دیکھو جی تم کہتے ہو نہیں سنتے، یہ نہیں مدد کہتے، تو یہ دیکھو یہ بولتے ہیں، یہ سنتے ہیں۔ جب وہ زندہ ہوتے ہیں تب وہ کچھ نہیں کرتے، جب مر جاتے ہیں پھر مشکل کشا بن جاتے ہیں۔ وہی پرسن کہنا کہ لا، وہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آتے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید کا درس ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، جو فوت ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اس بیچارے کو اپنی پڑ جاتی ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ بننا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی تیرے ساتھ پتہ نہیں کی بننا کہ بننا، تو ساڈا بنا آ کے تھے، اسی بہت مشکل پھنسے پہ ہیں، ہمارا تو کچھ بنتا ہی نہیں تیرے بغیر۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں اپنی کس مشکلوں میں یا کن آسانیوں میں ہوگا، یا مشکلوں میں ہوگا یا آسانی میں ہوگا، لیکن ہم نے کہا نہیں جی تو ہمارا کچھ کر کے ہماری مشکلیں حل کر کے بتا۔ وہ وذکر فی ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، میرے پاس علم آ گیا ہے، میرے پاس ہدایت آ گئی ہے، میرے پاس روشنی آ گئی ہے، اور میں تجھ کو بتاؤں گا سیدھا راستہ کیا ہے۔ یعنی علم والا بندہ اس کو پتا سیدھا راستہ کیا ہے، کدھر جانا ہے، جس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ آج کل اتنی ایپ لانچ ہو گئی ہیں کہ ٹرین جہاں بھی ہوتی ہے نا، وہ لڑکا جو علم والا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو نوجوان ہے، وہ دیکھ لیتا ہے جس میں ٹرین کہاں پہ کراچی سے آ رہی ہے، راستے میں کس طرف ہے۔ جس کو نہیں پتا وہ بیچارہ اسٹیشن میں جا کے 10 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، سامان پڑا ہے، بسترے پڑے ہیں، بچے رو رہے ہیں، وہ برا عادت میں بہت برا حال ہوتا ہے وہاں پہ اسٹیشن میں۔ لیکن جس کو پتا ہے علم والا بندہ، وہ اینڈ ٹائم پہ جائے، کوئی گاڑی اشتارے آ گئی ہے شادرے پہ، یہ گھر سے نکلے گا 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، بیٹھے گا چلے جائے گا۔ علم والا اس کی اپنا فضیلت ہے، اس کو اللہ نے ایک مرتبہ دیا، ایک علم دیا، مجھے علم مل گیا ہے، مجھے ہدایت مل گئی ہے، مجھے رستے کا پتہ لگ گیا، رستہ کون سا صحیح ہے۔ اے میرا ابا جان، میں تجھ کو بتاؤں گا صحیح رستہ کیا ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جان، شیطان کی عبادت مت کرو، وہ شیطان تو رحمان کا دشمن ہے، نافرمان ہے۔ یعنی کوئی بھی شیطان کی عبادت نہیں کرتا، لیکن جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے در حقیقت وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، این یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ تجھ کو رب رحمان کا عذاب چھو جائے اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے، شیطان کا دوست بن جائے۔ میں ڈرتا ہوں، یعنی یہ نصیحت ہے سب سے پہلے جو ابراہیم سنت ہے، سنت ابراہیمی ہم قربانی کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے کہ سب سے پہلے دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ گھر سے کیا۔ دعوت کا اللہ کے نبی کی سنت تھی، سب سے پہلے دعوت کا آغاز گھر سے کیا، خاندان سے کیا، پھر آگے وہ نکلتے چلے گئے۔ اور یہ بھی سنت ابراہیمی ہے، سب سے پہلے باپ کو نصیحت، تلقین، اور باپ سے محبت، پیار، باپ کی شفقت، اس سے باپ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی۔ ایک مسئلہ اور، یہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو چچا تھے، ان کے چچا تھے آزر، وہ باپ نہیں تھا۔ باپ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ وہ اللہ کے بندے یا ابتی، یا ابتی۔ اگر اللہ نے وہ چچا ہوتے، اللہ کہتے یا امی، یا میرے چچا جان، ہم کا لفظ عربی میں چچا بولا جاتا ہے، یا ابتی، اتنے تو یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی، اتنی آیات کے باوجود کہہ دیتے نہیں چچا تھے، ابراہیم کو والد نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیسے ان کا کس طرف سوچتے ہیں، کیسے کریں، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ اتنا کون بندہ کہتا ہے؟ اتنا عظیم نبی، اس کی شفقت و محبت کا اظہار تھا اللہ اپنے باپ کے لیے کہ انہوں نے انتہا کر دی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ یعنی ماں باپ کا ادب، احترام۔ پیچھے بھی انہوں نے پڑھا کہ جو بھی مریم علیہ السلام، اور آگے ہم پڑھا عیسیٰ علیہ السلام کہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ یا ابتی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ایک محبت کا شفقت کا انداز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور ذکر کیجئے کتاب میں، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا، انہو کانا، بے شک وہ تھا، صدیقاً نبی، سچا نبی،
سچا نبی اذ قال اس قال جب کہا لأبیہ ابھی اپنے باپ سے اپنے باپ سے یا ابتی اے میرے ابا جان لما تعبد کیوں تم عبادت کرتے ہو ما لا یسمع جو نہیں وہ سنتا ولا یبصر اور نہیں وہ دیکھتا ولا یغنی اور نہیں وہ کام آتا ان کا تیرے شیعہ کچھ بھی یا ابتی اے میرے ابا جان انی بے شک میں قد جاءنی یقیناً آ گیا ہے میرے پاس من العلم علم سے ما لم یأتی کا جو نہیں آیا تیرے پاس فاتبعنی بس پیچھے لگو میرے اہدی کا رستہ دکھلاؤں گا صراطا سویا سیدھا رستہ یا ابتی اے میرے ابا جان لا تعبد الشیطان نہ تم عبادت کرو شیطان کی ان الشیطان بے شک شیطان کانا ہے للرحمانی رحمان کے لیے عصیا نافرمان یا ابتی اے میرے ابا جان انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں این یمسا کا کہ تجھ کو چھو جائے عذاب من الرحمانی رحمان سے فتکونا پس تو ہو جائے للشیطان ولیہ شیطان کا دوست صدق اللہ العظیم